بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ المائدہ کے آیات 87 سے لے کے 94 یعنی 87 سے 94 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے تمام آیات کا ترجمہ اور انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنے منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ان آیات کی؟ کیونکہ یہودی اپنی مرضی سے کبھی کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے، کبھی کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے۔ جب ان کو کوئی چیز آسان لگتی تھی اس کو کرنے کے لیے اپنے راہبوں سے فتویٰ لے لیتے تھے اور وہ کچھ معاوضے کے بعد انہیں ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو کرو تمیز، تم حلال و حرام کی، رب نے ہے کی مقرر حد اپنے حکم کی۔ سبحان اللہ۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ رزق حلال کھاؤ، رب نے عطا کیا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو ایمان ہے تم کو، ڈرتے رہو اللہ سے جو ایمان ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قسم کھاتے ہو، اگر سرسری سی قسم ہے جو روزمرہ کے معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، لیکن ایسی قسموں میں پکڑ ہوگی جہاں تم نے دل سے تہیہ کیا تھا۔ عرض کیا ہے ڈرتے رہو اللہ سے جو ایمان ہے تم کو درگزر ہو سکتی ہے، بیہودہ قسمیں تمہاری، یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو نارمل تم ہنسی مذاق میں قسمیں کھاتے رہتے ہو ان کو تو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن پکڑ تو ہوگی پختہ عمل کی، جان کر کے جو تم غلط عمل کرو گے اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ توبہ کرو، کفارہ دو، خوراک سے، پوشاک سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہر جگہ آپ کو ریلیف دیا ہے، ہر جگہ توبہ کی گنجائش دی ہے، ہر جگہ کنسیشن دیا ہے، یہاں بھی کنسیشن دیا ہے کہ کفارہ ادا کر دو اگر گناہ ہو گیا ہے تو، اور کفارہ ادا کر دو کس طرح؟ خوراک سے، پوشاک سے، کپڑے دو، خوراک دو، 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دو، ضرورت مندوں کو، لیکن بہتر ہے کہ آزاد کرو اپنا ایک غلام۔ یہ بہت معتبر قسم کا کفارہ ہے۔ روزے بھی ہیں قبول کفارے کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے لیے ٹوٹل معافی نہیں دی ہے، لیکن کنسیشن ضرور دیا ہے۔ روزے بھی ہیں قبول کفارے کی صورت میں، بہتر ہے، لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ حفاظت کرو قسموں کی اپنے، بہتر کرو حفاظت، بہتر ہے حفاظت کرو قسموں کی اپنے۔ اور اب انتہائی اہم بات، شراب، جوا، بت اور پانسے شیطانی عمل ہیں۔ شراب، جوا، بت و پانسے شیطانی عمل ہیں، بچتے رہو گے ان سے تو اجر ملے گا، بچتے رہو گے ان سے تو اجر ملے گا۔ شیطان کی ہے خواہش تم وہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں پہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو شیطان نے مجھ سے اجازت لی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو بہکائے گا، آپ نے اپنے آپ کو گارڈ کرنا ہے کہ شیطان آپ پہ حاوی نہ آ سکے، تو بچتے رہو ان سے تو اجر ملے گا۔ شیطان کی ہے خواہش تم وہ عمل کرو رب کو ہے ناپسند تم کو گناہ ملے، وہ تمہیں مجبور کرے گا ایسے اعمال کرنے پہ جو رب کو نہیں پسند، اور اس کے بدلے میں تمہیں گناہ ملے گا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر اکاؤنٹ جو ہے وہ سجین میں لکھا جائے، علیین میں نہ لکھا جائے۔
تو کرتے رہو اطاعت رب کے رسول کی، کرتے رہو اطاعت رب کی رسول کی، منہ موڑ لیا تم نے تو جان لو اتنا تھا کام رسولوں کا، محض پیغام رسانی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب کی اطاعت کرو اور اس کے تمام رسولوں کی۔ لیکن اگر تم نے ان سے منہ موڑا تو یاد رکھو ان کا کام صرف تم تک میرا پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ حساب کتاب میں لوں گا، اور اپنے رسولوں سے کہا، اپنے نبیوں سے کہا کہ اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہارا کہنا نہیں مانتے، تمہارا کام تھا میرا پیغام پہنچا دینا۔ اور مومنوں سے بھی یہی کہا ہے اور دیگر اقوام سے بھی کہ تھا کام رسولوں کا محض پیغام رسانی، درگزر ہو جائیں گے ماضی کے عمل۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہا ہے، ماضی میں میرا پیغام آنے سے پہلے جو معاملات تمہارے تھے، جو غلطیاں، جو گناہ تم نے کیے، ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے، میں درگزر کر دوں گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ دل سے توبہ کی جائے تو معافی مل جائے گی۔ ایمان اگر لائے قائم کیے نیک عمل تم نے۔ اب اگر پیغام آنے کے بعد، واضح پیغام آنے کے بعد اب بھی اگر تم نے غلط عمل کیے تو پھر اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ رب لے گا امتحان، طریقے شکار سے ہوگا مگر عذاب کرے گا جو زیادتی۔ اب یہ پورا ایک پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شکار کس طرح کرنا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو فالو نہیں کریں گے انہیں پھر زیادتی کے زمرے میں آ جائیں گے، اور پھر اس کی ان کو سزا ملے گی، اس کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ آئندہ آیات میں یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، لیکن یہ شعر اگلی آیات کے ساتھ کنیکٹ کروں گا کہ رب لے گا امتحان، طریقے شکار سے ہوگا مگر عذاب کرے گا جو زیادتی، ہوگا مگر عذاب کرے گا جو زیادتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔